تو وہ باڈی اس کی اچھی ہوگی، مطلب وہ کپڑے شرٹ اتارے تو اچھا لگے. اور خواتین کے اندر وہ بہت پاپولر، رزق بہت ہوئے گا، رزق بہت ہوگا، ڈرپ بھی اچھا رزق ہوگا، بھی بہت زیادہ ہے لیکن رزق بھی بہت زیادہ ہے. یس، اس کے پیسے جیسے بھی اچھا کما لیتا ہوگا. میرا نام محمد عارف لقمان ہے. میں پبلک سیکٹر میں کام کرتا ہوں اور کام کرتے ہیں مجھے کوئی 33 ایئرس ہو چکے ہیں. اور زندگی میں نے بہت کچھ زندگی نے سکھایا، بہت کچھ سیکھا ہے. میں بومر جنریشن سے بلانگ کرتا ہوں. میرا نام احسن ہے اور میں ایک آرٹسٹ اور آرکیٹیکٹ ہوں اور میرا تعلق ملینیل جنریشن سے. میرا نام شہرام ہے، میں جین زی اور میں گائیڈنس کاؤنسلر ہوں. اردو زبان بہت میٹھی زبان ہے، بہت ادب والی زبان ہے. اس سے تعلق ہمارا ختم، جیسے ابھی میرے دوستوں نے کہا کہ جنریشن نے ترقی کر لی ہے، سوسائٹی آگے بڑھتی جا رہی ہے. جیسے جیسے ہماری زندگی میں نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئی نئی انوینشن ہو رہی ہے، اس میں ڈیفینیٹلی چیزیں ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بھی چینج لا رہی ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم اپنی جنریشن کو اردو ادب کے حوالے سے بتا کے جاتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نسل سے آنے سے پہلے، میری جنریشن سے پہلے جو اردو ادب تھا وہ لکھا جا چکا ہے، اور ہم اس پہ جتنا اس کو دیکھیں گے، جتنا ہم اس کو پڑھیں گے، اس میں اتنی ہی لذت آئے گی. بنسبتاً اگر آج ہم اپنے بچوں کو اردو کے حوالے سے کچھ محنت کر کے بتا جاتے تو بہت ہی اچھا ہوتا. لیکن یہ کہ کہیں نہ کہیں ہمارے سے مس ہینڈلنگ ہو گئی ہے. ہم اپنے نسل کو اردو زبان کی جو اہمیت ہے، جو افادیت ہے، جو اس میں محبت کے ساتھ اظہار کیا گیا ہے، ہم میر تقی میر کی بات کریں، ہم غالب کی بات کریں، تو کیا خوبصورت انہوں نے اپنے اشعار میں لوگوں کو اٹریکشن دی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو بہت ہی خوبصورت زبان ہے اور اس میں ادب ہے. اور میں چاہوں گا کہ جیسے میں اپنی نسل کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کی بات کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اقبال کو پڑھے، تاکہ آپ کو ہمیں یہ چلے، ہم اپنی اولاد کو یہ سمجھا کے جائیں کہ اگر آپ نے کوئی سبق سیکھنا ہے، کوئی زندگی کا فلسفہ سیکھنا ہے، تو آپ کو اپنی ہی زبان میں آتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی بھی دوسری زبان میں اگر اپنا اظہار کرتے ہیں تو وہ پراپر ایکسپریس نہیں کر پاتے. بہتر تو یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو یہ چیزیں ٹرانسفر کر کے جائیں. اور میں چاہوں گا کہ جو اس پہ اردو لکھنے والے ہیں، اردو ادب لکھنے والے ہیں، ہم اس پہ کوئی ڈاکومنٹری بنا کے دے سکیں، کوئی اچھا کنٹینٹ پروڈیوس کر سکیں تو ہم ان کو دے سکیں، تاکہ یہ اپنی آنے والے نسل اس اردو ادب کے ساتھ ٹچ رہیں. نہ کہ دوسرا یورپین. میں کہوں گا کہ یورپ تو خیر ڈیفینیٹلی یورپ میں بھی ادب ہوگا، ان میں بھی چیزیں ہوں گی. میں چاہوں گا کہ اپنی زبان میں اظہار کرنے کا ایک جو فضا ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. یار آئی ہیٹ ٹو میک دس ساؤنڈ ویری جینزی، لیکن کچھ چیزیں اگر کول نہیں رہتی نا تو پھر لوگوں کو پسند نہیں آتی. اینڈ دیٹس دا کروڈسٹ وے یو کین سے اٹ. لیکن ہر بندے کا یہی اوپینین ہوتا ہے. ایک زمانے میں اقبال بھی کول ہوتا گیا تھا. دیٹس وائی آپ کو بھی پسند ہوگا، کیونکہ کول شاید ایک انگریزی کا لفظ ہے، بٹ وٹ آئی مین ٹو سے اس کہ وہ ایک اٹریکٹیو چیز تھی، آپ کو کسی بھی وجہ سے پسند تھی، فار اٹس اسٹیٹک ریزنس، فار اٹس لٹریری ریزنس، بہت وجہ ہوتی ہیں. تو ہمارے لیے آئی جسٹ تھنک کہ امیٹیشن از اے فارم آف فلیٹری. ہم جب کسی آئیڈل کو اب دیکھتے ہیں تو وہ یوزلی ویسٹرن کلچر کا ہوتا ہے، ایسٹرن کلچر کا نہیں ہوتا. اگر ہمیں آئیڈلز اس طرح کے ملیں جو اردو کے سلینگ ٹرمز استعمال کریں تو وہ ہمارے لیے اٹریکٹیو ہوں گے. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور ہمارے کچھ ہیں اردو کے ٹرمز جو ہم مطلب جس طرح فار ایگزامپل سین آن ہے، یا کوئی بھی ساؤتھ ایشین کلچر کے اندر اب یہ اردو اور انگلش کے مکسچرز. پروگرام تو بڑھ گیا ہے. سوری، پروگرام تو بڑھ گیا ہے. پروگرام تو بڑھ گیا ہے، ایگزیکٹلی. تو اس طرح کے کول کیچ فریز ہوتے ہیں جو ینگر جنریشن کی اٹینشن گریب کرتے ہیں. بٹ بیکاز آر بگیسٹ آئیڈلز آر فرام ویسٹرن کلچر، ہمیں ان کو امیٹیٹ کرنا بہت پسند ہے. سو وی تھنک وٹ دے ڈو از کول، تو وی اسٹارٹ یوزنگ دیٹ انسٹیڈ آف آور اون سلینگ. تو اس کی وجہ سے اب وہ نا بیسکلی ایک ہماری جو اپنی ایک لینگویج کی لینڈسکیپ ہے اس کو وہ کرپٹ کر دیتا ہے. پہلی آئی تھنک سلینگ ہے وہ ہے فومو، وہ FOMO
اس کو لکھا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے فیئر آف مسنگ آؤٹ. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک شام آپ کا دوست آپ کو رات کو 12 بجے ایک تصویر بھیجے اور وہ آپ کی پسندیدہ جگہ پہ بیٹھ کے آئس کریم کھا رہا ہے, تو آپ اس کو بولیں گے فومو ہو رہا ہے مجھے, یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی شاید اس جگہ پہ تیرے ساتھ بیٹھ کے ہم دونوں آئس کریم کھاتے کوئی باتیں چاہتے کرتے, تو مجھے یہ خوف ہے کہ میں اس چیز پہ مس آؤٹ کر رہا ہوں. لیکن میں آپ کو اس کو اٹمپٹ کرنا چاہوں گا, اس لیے دیکھیں اگر میں اکثر اس کو اپنی زبان میں کہوں بڑے مزے لے رہے ہو بھائی, تو آپ اپنی زبان میں دیکھ لو کہ میری زبان کو چیک کر لو کہ جب میں اپنی ایکسپریس کر رہا ہوں کہ بھائی بڑے مزے لے رہے ہو, لیکن آئس کریم ہی کھانے کو لے رہا ہے, تو میرا دیکھیں کہ بھائی بڑے مزے لے رہے ہو. آپ دیکھیں کہ اس میں زیادہ لذت آ رہی ہے یا زیادہ مزہ آ رہا ہے, یا آپ کے اس فومو آپ کی جو نئی ٹرمز کے مطابق آپ جو استعمال کر رہے ہیں اس میں زیادہ آپ کو آ رہا ہے. I agree with what you've said, مگر وہ ان کی بات جین زی کی بات کہ کچھ چیزیں کول ہوتی ہیں ایک زمانے میں, کچھ چیزیں نہیں ہوتی. ہمارے زمانے میں شاید یہ بات کول ہے. میں تو کہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا نا لذت زیادہ ہوتی ہے, اب اس کا ایک الٹا ایسا بھی ہے. یہ ہو گیا فومو. ایک ہوتا ہے ٹرم کیپ. لیٹ سپوز اگر کوئی بندہ آپ کو ایک کہانی بتا رہا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہانی بالکل بکواس ہے, آپ اس کو یہ نہ کہنا چاہیں کہ بھائی آپ بکواس کر رہے ہو, سو انسٹیڈ آپ کہہ سکتے ہیں کیپ. تو جس طرح ایک آپ کے جو آپ نے بولا اس میں بیوٹی تھی, اس کے اندر ایک روڈنیس تھی اگر میں ایکچولی اسٹریٹ فارورڈ بولتا, لیکن اگر میں نے کیپ بول دیا تو میں نے ایک طرح سے نا ایک بہت پولائٹ طریقے سے آپ کو بتا دیا کہ بھائی آپ بکواس کر رہے ہو. تو ہم نے بیسکلی نا لینگویج میں ایک اور ٹول اڈاپٹ کر دیا. آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر میں آپ کو یو کر کے بلاتا ہوں تو آپ کو کیسے لگے گا, اگر میں آپ کر کے بلاتا ہوں تو آپ کو کیسے لگے گا. صرف ہم اردو ادب کو نکالنے کی, آپ ہو سکتا ہے کہ آپ اردو ادب سے دور ہو گئے ہیں تو آپ کو کیپ کرنے میں آسانی لگ رہا ہے, لیکن مجھے یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ میں کہوں آپ اچھے ہیں یا یو آر گڈ. لیکن اس میں آپ خود دیکھیں کہ آپ کو ہزار کرتے ہوئے کیسے لگتا ہے, یہ تو آپ اور یو میں کتنا فرق ہے. لیکن یہ تو ایک سبجیکٹو فیلنگ نہیں ہوتی. اگر بندے کو ایک لفظ استعمال کرنے میں خوشی مل رہی ہے سو وہ تو اس کی ایک سبجیکٹو فیلنگ ہوتی ہے نا, وہ تو آپ کو کوئی بھی لفظ پسند آ سکتا ہے. بومر صاحب میں آپ کو نا آگاہ کروں گا کچھ ٹرمز کے بارے میں جو جین زی کے ہیں, ایکسکلوسیو ہیں, تو آپ مجھے ان کے فرسٹ امپریشنز بھی بتا دیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے اصلی میننگس کیا ہیں. پہلی بات ہے کہ ہمارے زمانے میں نا ایک چیز انوینٹ ہوئی تھی, یا انوینٹ نہیں چلو بہت پاپولرائز ہوئی تھی, اس کو کہتے ہیں میم. میم کا ویسے لٹرل میننگ ہوتا ہے ریپلیکیشن, جین اور ڈی این اے کا ایک ٹرم ہوتا ہے. تو میم کا کانسیپٹ یہ تھا کہ آپ ایک چیز کو نا بار بار ریپیٹ کرتے جائیں تو وہ ایک میم بن جاتی ہے. تو اس طرح ہمارے ٹرمز بھی ہیں نا وہ ایک میم بن چکے ہیں, اور ان کی اوریجن بھی ہے نا وہ بھی ایک میم ہی سمجھ لیں. تو کچھ اب ہیں جس طرح فار ایگزامپل رز, ٹھیک ہے, تو فار ایگزامپل اگر کوئی لڑکا ایک بندی سے بات کر رہا ہے تو جو تیسرا بندہ کھڑا ہوئے گا نا وہ کہے گا کہ یار اس بندے میں بہت رز ہے. اب آپ کا کیا, وٹ ڈو یو تھنک دس مینس؟ اگر آپ اس میم کو یا اس نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے ہاں تو مطلب کہ ایسا اظہار ڈیفینیٹلی ہم بھی اپنے اس طرح کی کوئی گفتگو کر رہے تھے جب کہ ایسی چیز نظر آتی تھی, ہم بھی ایسے ہی, کیونکہ میں اس وقت بھول چکا ہوں ان چیزوں کو, تو ہمارے لیے بھی ایسے ہی کوئی ایٹمالوجی استعمال ہوتی تھی کسی کو بتانے کے لیے کہ رز نہ صحیح تو کم سے کم کہتے واہ کیا بات ہے, یا کیسی خوبصورت ہوتا ہے. تو یہ تھا, اس میں یہ تھا کہ کلیئر محسوس ہوتا ہے کہ اس لیے کہ آپ کا جو ہے اس میں ذرا تھوڑا سا شاید لوکی چھپی بات رہ جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی جنریشن میں یہ چیز چل رہی تو آپ اس کو کلیئرٹی اس میں آتی ہوگی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو آپ شرافت کی وجہ سے بول نہیں سکتے, تو ان کے لیے نا یہ چھوٹے چھوٹے ورڈ نا بڑے کام آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح آپ اگر کسی کو, میرے خیال میں آپ کے زمانے میں بھی میرے خیال میں بولتے تھے کہ اس بندے کی گیم بہت زیادہ ہے, گیم آن ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کرکٹنگ والا ایک ٹرم ہو جاتا. لیکن اب لوگ مطلب جو بہت مشکل قسم کے ایموشنز اور فیلنگز ہوتے ہیں نا, میرے خیال میں وہ لوگ اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ وہ یہ ٹرمز استعمال کرتے ہیں. مطلب آپ ایک چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتے لیکن آپ اس کے لیے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ایموشن ہے. تو جس طرح آپ اگر کسی کو مطلب ایک کیا کہتے ہیں گیم آن کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کسی بندی کے ساتھ, تو آپ کو اظہار کرنے کی ضرورت نہیں کہ او یہ اس لڑکی کو پٹا رہا ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ سمبولکلی آپ نا بالکل سمرائز کر کے آپ اس کو نا کوئکلی بتا سکتے ہیں. ایک اور بھی ایک ٹرم ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ڈرپ میں اب ہوتا یہ کہ اگر آپ کسی بندے کو دیکھ رہے ہیں اس کا فیشن بہت اچھا ہے, تو اب پہلے شاید پرانے زمانے میں نا لوگ اپنا تبصرہ کرتے تھے کہ یہ فیشن اس لیے اچھا ہے کیونکہ یہ اس کے جوتے بہت اچھے ہیں, جینز اس کپڑے کی بنی ہوئی ہیں. اب لوگ نا بس
کہتے ہیں اس کی ڈرپ بہت فٹ ہے. مطلب آپ نے نا ایک لینگویج کو سمرائز کر دیا, اس کو نا ایفیشینٹ بنا دیا. لوگ ایک بہت کمپلیکس چیز کو ایک لفظ کے ساتھ اظہار کر سکتے ہیں. چیٹ کا آپ نے سنا ہے کبھی؟ جی چیٹ کا سنا ہے. چیٹ کا آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ چیٹ یہ کہ جو جیسے ہم سوشل میڈیا پہ ہم ویسے تو ہمارے زمانے میں تو ہوتا ہے کہ ہم ٹیلی فون ہوتے تھے تو ہم کسی سے گفتگو کرنی تو گفتگو کر لیتے, یا موبائل پہ کسی کو اپنا بتانا ہے یا اظہار کرنا ہے یا کچھ چیز پوچھنی پوچھانی تو ٹیلی فون کے لیے لے لیتے تھے. چیٹ کا مطلب ہے کہ ہم جو سمجھتے اپنے موبائل سے وہ چیٹ ہوتا ہے, ایس ایم ایس, وہ چیٹ ہوتا ہے. اچھا وہ میں چیٹ کی بات کر رہا ہوں, اس کے اینڈ میں ڈی آتا ہے. اس کا نہیں سوری میں نے نہیں سنا. اچھا ٹھیک ہے. چیٹ کا ویسے اگر آپ کو پتہ بھی ہو تو پھر مجھے اور بھی گھبراہٹ ہوئے گی, لیکن واقعی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے. چیٹ کا ایکچولی کافی مشکل ہے, کیونکہ میرے خیال میں ہماری بھی جنریشن کو ایگزیکٹلی پتہ نہیں کہ چیٹ ہوتا کیا ہے. چیٹ ہوتا ہے ایک آدمی جس کو آپ نا آئیڈیل آدمی سمجھتے ہیں. تو اگر کوئی ایک بندہ ہے جو فار ایگزامپل اگر 1992 میں ابھی پاکستان جیت کے آئے نا ورلڈ کپ, اور عمران خان کی تصویر آ گئی آپ کی فرنٹ اسکرین پہ اور اس نے سن گلاسز پہنی ہوئی ہیں, تو ہر بندہ پاکستان میں نا نعرہ لگائے گا کہ یہ چیٹ ہے. اس کا آپ کو کیا امپریشن آتا ہے کہ عمران خان کس طرح کا آدمی ہوگا؟ ڈیفینیٹلی اگر جس طرح کا آپ بتا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کہ اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ تو یہ بنتی ہے کہ از این اے گڈ مین, اچھا آدمی ہے, اور اس نے ایک اچھی چیز جو ہے وہ ایک فیم دیا ہے چیزوں کو. اور کرکٹ مطلب گیم ہے, کرکٹ ہے تو کرکٹ کو فیم دیا ہے, پلس یہ کہ لوگوں میں ایک اویئرنیس پیدا کی ہے. آئی تھنک کہ چیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کوئی بھی مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, کوئی بھی مرد ہے جو اس کا آئیڈیل ہے جس کی طرف وہ جانا. اب مثال کے طور پہ ایک چیٹ اگر ایک شخص ہے, اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے؟ اس کی ایک تو جو لائن بالکل سیدھی ہوگی, ٹھیک ہے, میری طرح کی نہیں ہوگی, ایم سوری. اور دوسری بات ہے اس کی جسم باڈی شاڈی ہوگی اس کی اچھی. وہ فارغ شفیع نے کہا ہے نا باڈی ایسی کہ ساری کاٹ دینا ہے, سوری. تو وہ باڈی اس کی اچھی ہوگی, مطلب وہ کپڑے شرٹ اتارے تو اچھا لگے. اور خواتین کے اندر وہ بہت پاپولر, رزق بہت ہوگا, رزق بہت ہوگا, ڈرپ بھی اچھا ہوگا, رزق بھی بہت زیادہ ہے, رزق بھی بہت زیادہ ہے, یس, اس کے پیسے جیسے بھی اچھا کما لیتا ہوگا. تو بس وہ اس طرح کا ہے. اور بس وہ ایک ایسی چیز جیسے آپ کو پتہ ہے نا, ہر زمانے میں ہر دور میں یہ چیزیں تو ہے ہی ہیں کہ آپ کو ایک مرد وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں, جس کا جسم بھی دیکھنے میں بھی اچھا ہو, گڈ لکنگ ہو, جس کے ارد گرد خواتینوں کا ہجوم ہو. آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ایک جنرلی عرصہ دراز سے یہ ایک سوسائٹی کے اندر رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جنریشن زی نے اس کو سب سے زیادہ انٹینسلی محسوس کیا اس چیز کو, اور انہوں نے اس کا ایک جس طرح بت یا جس طرح ایک آئیکن یا ایک آئیڈل بناتے ہیں وہ بنا دی, اور اس کو ہم چیٹ کہتے ہیں. اصل میں سوری میں کاٹ رہا ہوں پھر سے, آپ کے زمانے میں شاید بہت کم چیٹس ہوتے تھے, سو ٹو اسپیک. انسانوں کے لیے رول ماڈل اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے. اب اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ ہم کے نا اگر کوئی بھی ایک ایسا انسان مل جائے جو ہمیں تھوڑا سا آئیڈیل مل جائے, جس کی کوالٹیز ہمیں پسند آئیں, جو مطلب گاڈ فادر ٹائپ ایک وائب دے ہمیں, ڈون کارلیون والی, تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک چیٹ ہے. تو چیٹ کوئی ایک انسان نہیں ہے, کوئی ایک عمران خان, کوئی بھی پرسنالٹی ہو سکتی ہے, آپ ہی چیٹ ہو سکتی ہے. جسٹ کمپیئر دی گاڈ فادر وذ چیٹ. چیٹ تھا نا. دونوں ملینیم اور جنزی کی باتیں سن کے میں بھی لگتا ہوں کہ میں بھی ملینیم بھی ہوں اور جنزی بھی ہوں. میں اپنی بومر سے نکل کے ان دونوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں. جب حالات بدل گئے ہیں, واقعات بدل گئے ہیں, تو اگر یہ چیزیں کسی اپنی پرسیپشن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بھی ان ایٹمالوجی کو استعمال کر ہی لینا چاہیے. ایک اور بھی ایک ہماری انٹرٹینمنٹ کا ایک بہت بڑا ہال مارک ہے کہ ایک چیز اگر بہت بری ہے نا, اگر بہت ہی انکمفرٹیبل کہہ لیں اس کو دیکھنے میں, تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت نیش یا ایک کانٹینٹ بن جاتا ہے. مطلب کہ وہ چیز اتنی بری ہے کہ وہ ہمارے لیے فنی بن جاتی ہے. تو کچھ چیزیں ہمارے لیے ایز اے جوک اسٹارٹ ہوتی ہیں, بالکل مذاق سمجھا جاتا ہے, اور پھر وہ سیریس ہو جاتا ہے ایک دم سے. بائی دا وے کرنج بھی ایک ہوتا ہے. ہاں, کرنج بھی ایک بہت بڑا ٹرم ہے. کرنج کا آپ کو معنی سمجھ کو آتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. کرنج بھی اب بہت ہی ایک مشکل ایموشن ہے. آپ کو اگر کسی چیز کو دیکھ کے نا, آئی ایم سوری بٹ آئی تھنک کہ کرنج کا اردو میں اگر ترجمہ کریں تو وہ کراہت ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی چیز کو دیکھ کر کراہت آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کرنج کر رہے ہیں. اور یہ ہے کہ کسی شخص کی کوئی حرکت دیکھ کر اگر آپ کو اچھی نہ لگے, نہیں اچھی نہیں, آپ کو ڈسکسٹ ہوگا اندر سے, آپ بولو کہ یار یہ تو وقت ضائع کیا اس نے. میں جنزی کا اور ملینیم کا دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آگاہی دی
اپنی اس اٹمالوجی سے میں بھی چاہوں گا کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے ان کی اس ساری چیزیں سن کے مجھے بھی لگتا ہے کہ مجھے بھی جنسی ہی ہونا چاہیے تھا، نہ کہ بومر ہونا چاہیے تھا. اور میں جیسے یہاں سے باہر نکلوں گا تو میری فیلنگ بھی جنسی جیسی ہوں گی اور ملین جیسی ہوں گی ڈیفینیٹلی. میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹ، ریز اور اس طرح کے جو ہے اصطلاح استعمال کروں گا، ڈیفینیٹلی کروں گا.